أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى وعلى آلك آلك وصحبك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف وإذ سنة اللہ رب العزت کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا، سبحان اللہ اس کے 10 گناہ مٹائے گا اور اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا۔ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سورہ انفال 9ویں سپارے میں اور اس کی آیت نمبر 32 اللہ رب العزت کا فرمانے علی شان ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور جب بولے کہ اے اللہ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اگر یہی قرآن تیری طرف سے حق ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، اَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گزشتہ امتوں کے واقعات بیان فرمائے تو نضر بن حارث نے کہا اگر میں چاہوں تو اس جیسے واقعات کہہ سکتا ہوں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نضر بن حارث سے فرمایا تو اللہ تعالیٰ سے ڈر، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حق بات ارشاد فرماتے ہیں۔ نضر بن حارث نے کہا میں بھی سچی بات کہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ نضر بن حارث نے کہا میں بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، لیکن یہ بت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر نضر بن حارث نے دعا مانگی کہ اے اللہ جو قرآن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ نضر بن حارث وہ بدبخت کافر ہے کہ جس کی مذمت میں قرآن پاک کی 10 آیات نازل ہوئی، اور غزوہ بدر کے دن سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس سے جہنم واصل ہوا۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ دعا ابو جہل نے مانگی تھی، اللہ پاک بدبختوں سے اور بدبختی سے بچائے۔ اللہ جو لوگ منہ پھٹ ہیں کہ بڑے ہی دیدہ دلیری سے منہ کے اوپر باتیں کرتے ہیں، کسی کو نہیں چھوڑتے، تو وہ اپنی زبان کی چرب زبانی سے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتے ہیں۔ یہی ہوا تھا نضر بن حارث کے ساتھ کہ اس نے زبان کی چرب زبانی استعمال کی اور بدبخت کے منہ سے بکتا چلا گیا وہ جو اس کو بکنا نہیں چاہیے تھا، اور یہ اس کی بدبختی، اس کی منہ کی چرب زبانی اس کو کہاں سے کہاں لے گئی۔ اور جو لوگ منہ سے غلط باتیں نہیں کرتے، احتیاط سے کام لیتے ہیں، زبان کی احتیاط کرتے ہیں، یہ احتیاط کرنے والے یہ کامیاب ہیں۔ ایک مقولہ میں نے پڑھا تھا کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو ان کی زبانوں نے ہلاک کر دیا، اور یہی ہوا نضر بن حارث کے ساتھ۔ اللہ کریم ہمیں زبان کی
جو چرب زبانی ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں نرمی عطا فرمائے، نرم گفتگو ہمیں اللہ کریم عطا فرمائے، ہم زبان سے اچھے الفاظ نکالنے والے بنے، اور اللہ رب العزت اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے ولیوں اور نیک لوگوں کے بارے میں بالخصوص ہم اچھا زبان کا استعمال کریں، تو انشاءاللہ الکریم یہ دنیا اور آخرت دونوں ہمارے لیے بہتر ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ نیت فرمائیں یا اللہ تیرے رضا ثواب کے لیے نمازیں